کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو با پہلو ہمارے ساتھی بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشی دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیکون کر دے۔ جانتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو اور جلد بازی نہیں کرتے، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ معجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقام تک لے جاتی ہیں۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ سجدہ تہجد کا ہو اور مہینہ رمضان کا، بتاؤ کیا تمہیں اب بھی دعاؤں کی قبولیت پر شک ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز دینی نہ ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ تم تہجد خود نہیں پڑھتے، تمہیں وہاں عرش سے بلاوا آتا ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور جب تم رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھتے ہو تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے۔ رمضان کی ہر رات ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر و بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات بے شمار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے سے پہلے بار بار کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دے دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہم سفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو نا۔ تمہاری ایک بڑی نشانی ہے تمہاری دعا کو قبول ہونے کی۔ تمہارا مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے وسیلے بناتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعاؤں پہ مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کو پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب وہ ہر کوشش ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس رمضان المبارک میں تمہارے دکھ کم کر دے گا اور تمہیں ایک سیدھی راہ ضرور دکھائے گا، تمہارے دل کو سکون اور اپنی محبت سے بھر دے گا، اور تمہارا تڑپنا اور بے چینی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے اس معجزاتی مہینے میں تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرما دیا جائے۔ کیا پتہ اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ پر گمان نہیں یقین رکھو۔
رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب کبھی تمہیں زندگی میں اندھیرا محسوس ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، کیونکہ صرف وہی وہ ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے، اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدہ کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ پھر اللہ تمہاری من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ تمہاری خوش نصیبی تو اس میں ہے کہ اللہ پاک نے تحفے میں تمہیں سجدوں میں رونا عطا کر دیا۔ جب تم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرنے لگتے ہو تو پھر اختتام میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا سا صبر، اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اگر آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دن یا رات کے کسی حصے میں تھوڑا سا وقت اکیلے گزاریں اور اللہ کو پکاریں، اپنے رب کو بتائیں جو چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جس پر آپ کا اختیار نہیں ہے لیکن اس کا ہے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ المجیب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے ہی بہتری چھپی ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں پر لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی۔ قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا سا صبر، اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنا معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اپنے شریک حیات کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ جو بھی شریک حیات نصیب میں تو نے رکھا ہے وہ ذہنی سکون دینے والا ہو، محبت اور عزت دینے والا ہو۔ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں برے ساتھی سے۔ اللہ ہمارا نصیب کھول دے اور جلد نیک ہم سفر نصیب کر جو دین کامل پر ہو، اور مجھے دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے اس رمضان کے صدقے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ آمین یا رب العالمین۔